زبان کا کمال دیکھیے، کیسے چند الفاظ پوری کی پوری تصویر کھینچ دیتے ہیں، کیسے کوئی شاعر ایک چہرے میں چاند اور آنکھوں میں سمندر دیکھ لیتا ہے۔ یہ زبان کا جادو ہے، جہاں ایک چیز کو دوسرے جیسا کہہ کر بات میں گہرائی پیدا کی جاتی ہے۔ آئیے آج اردو ادب کے اسی خوبصورت فن یعنی تشبیہہ کو سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو زبان میں موازنے کا یہ فن آخر ہے کیا چیز؟ یہ صرف دو چیزوں کو ایک ساتھ رکھ دینا نہیں ہے، نہیں، یہ ایک باقاعدہ ٹیکنیک ہے، ایک ایسی سائنس جو عام سے لفظوں کو پر لگا کر انہیں خاص بنا دیتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ اس پورے نظام کے دل میں جو چیز ہے نا، اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ تعریف بہت سادہ سی ہے، کسی ایک چیز کو اس کی کسی مشترک خوبی کی وجہ سے دوسری چیز جیسا کہہ دینا۔ یہ اردو ادب کی روح ہے، اور اسے سمجھنے کا مطلب ہے زبان کے اصل حسن تک پہنچنا۔ تو چلیں اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اس سلائیڈ پر تشبیہ کا پورا نظام ایک ہی نظر میں موجود ہے۔ درمیان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بچے کا موازنہ چاند سے کیا جا رہا ہے، لیکن یہ موازنہ مکمل کیسے ہوتا ہے؟ اس کے 5 بنیادی ستون ہیں، یا کہہ لیں کہ ارکان۔ آئیے ایک ایک کر کے ان سب کو سمجھتے ہیں تاکہ یہ پورا فن ہمارے سامنے واضح ہو جائے۔ تو دیکھیں، ہر موازنے کے 2 مرکزی کردار ہوتے ہیں، ایک وہ جس کی بات ہو رہی ہے اور دوسرا وہ جس سے اسے ملایا جا رہا ہے۔ ان 2 کے بغیر تشبیہ کا کھیل شروع ہی نہیں ہو سکتا، یہ اس کی بنیاد ہیں۔ تو پہلا رکن ہے مشبہ۔ سمجھیں، یہ تشبیہ کا ہیرو ہے، وہ چیز یا شخص جس کی کسی خوبی کو بیان کرنا اصل مقصد ہے۔ ہماری مثال میں یہ ہے بچہ، ساری کی ساری توجہ اسی پر ہے۔ اور پھر آتا ہے مشبہ بے، یہ وہ چیز ہے جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ ہماری مثال میں یہ ہے چاند۔ اب یہ چاند جو ہے نا، ایک آئیڈیل ہے، ایک معیار ہے جس کی خوبصورتی کو سب مانتے ہیں، اور ہم اپنے مشبہ یعنی بچے کو اسی پیمانے پر تول رہے ہیں۔ تو اب یہ تعلق بالکل صاف نظر آ رہا ہے، ایک طرف ہمارا مشبہ یعنی بچہ، اور دوسری طرف مشبہ بھی یعنی چاند۔ ان دونوں کے درمیان یہ جو ایک رشتہ بن رہا ہے نا، بس یہی تشبیہ کی بنیاد ہے۔ ایک کے بغیر دوسرا ادھورا ہے، اور ان دونوں کے بغیر تشبیہ کا وجود ہی نہیں۔ اچھا، تو یہ دونوں کردار تو آ گئے، اب سوال یہ ہے کہ یہ آپس میں جڑتے کیسے ہیں؟ تشبیہ کو مکمل کرنے اور اسے بامعنی بنانے کے لیے ہمیں 2 اور چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ وہ پل ہیں جو مشبہ کو مشبہ بہ سے ملاتے ہیں۔ یہاں کام آتا ہے حرف تشبیہ۔ یہ بس وہ لفظ ہے جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، مثلاً کی طرح، جیسا، مانند۔ یہ لفظ ہی ہے جو صاف صاف بتاتا ہے کہ یہاں موازنہ ہو رہا ہے اور جملے کو ایک واضح شکل دیتا ہے۔ اور اب سب سے اہم نقطہ، وجہ تشبیہ۔ بھئی آخر موازنہ کر کیوں رہے ہیں؟ وہ کون سی مشترک خوبی ہے جس کی بنیاد پر یہ سب ہو رہا ہے؟ ہماری مثال میں بچوں اور چاند میں وہ مشترک چیز ہے خوبصورتی۔ یہی تو وہ وجہ ہے جس نے ان 2 بالکل الگ چیزوں کو ایک ساتھ لا کھڑا کیا ہے۔ اس کے بغیر تو تشبیہ کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ تو چلیں اب ان سارے ٹکڑوں کو جوڑ کر پوری تصویر بناتے ہیں۔ پہلا قدم، ہم نے اپنا موضوع لیا مشبہ یعنی بچہ۔ دوسرا قدم، ہم نے اس کا حوالہ لیا مشبہ بھی یعنی چاند۔ تیسرا قدم، ان دونوں کو ایک پل سے جوڑا حرف تشبیہ یعنی کی طرح۔ اور آخر میں چوتھا قدم، وہ بنیاد بتائی جس پر یہ پل کھڑا ہے یعنی وجہ تشبیہ، خوبصورتی۔ لیکن ٹھہریے، ایک آخری اور بہت ہی اہم سوال ابھی باقی ہے۔ یہ سب کرنے کا آخر مقصد کیا ہے؟ ان لفظوں کے پیچھے کا کیوں کیا ہے؟ کوئی بھی شاعر یا ادیب یہ موازنہ آخر کرتا ہی کیوں ہے؟ اسے کہتے ہیں غرض تشبیہ، یعنی وہ خاص مقصد جس کے لیے تشبیہ استعمال کی گئی ہے۔ ہر موازنے کے پیچھے ایک ارادہ ہوتا ہے، ایک نیت ہوتی ہے، جس سے بات میں ایک وزن پیدا ہوتا ہے۔ ہماری مثال میں غرض بالکل واضح ہے، بچے کی خوبصورتی کو اجاگر کرنا۔ صرف یہ کہنا شاید کافی نہیں تھا کہ بچہ خوبصورت ہے۔ جب اسے چاند سے تشبیہ دی نا، تو اس کی خوبصورتی کو ایک نئی شاعرانہ بلندی مل گئی۔ اور یہ سب مل کر اس ایک خوبصورت جملے کو بناتے ہیں، بچہ چاند کی طرح خوبصورت ہے۔ دیکھیں، اس ایک جملے میں تشبیہ کے 5 ارکان موجود ہیں، اور یہ ایک عام سی بات کو کس طرح شاعرانہ اور مؤثر بنا دیتا ہے، یہ واقعی کمال ہے۔
تو اب اگلی بار جب کوئی شعر پڑھیں یا کوئی گانا سنیں تو صرف لفظوں کی سطح پر نہ رہیں، ذرا گہرائی میں اتر کر اس کاریگری کو تلاش کریں، دیکھیں کہ کسے کس سے کیوں اور کیسے ملایا جا رہا ہے۔ زبان کا یہ خوبصورت کھیل شاعری میں وہ گہرائی دکھائے گا جو شاید پہلے کبھی محسوس نہ ہوئی ہو۔